آج آپ کی ملاقات کروائیں گے محمد اسامہ خالد سے جو ریسکیو 1112 میں کام کرتے ہیں۔ یہ جب بھی ایمرجنسی میں لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں تو ان کو نعت بھی سناتے ہیں۔ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیاں، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیاں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اردو پوائنٹ سے بابر علی کا سلام۔ آپ نے نعت ہاں تو بہت سارے سنے ہوں گے، لیکن آج آپ کی ملاقات کروائیں گے محمد اسامہ خالد سے جو ریسکیو 1112 میں کام کرتے ہیں۔ یہ جب بھی ایمرجنسی میں لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں تو ان کو نعت بھی سناتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نعت ہی کی برکت ہے جو ان کی آواز گجرہان راولپنڈی سے نکل کر آج پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ بہت سارے سوال ہیں، اسامہ خالد سے جانتے ہیں۔ جی تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو کس طرح سے شوق پیدا ہوا نعت کا؟ جی بابر بھائی، میں الحمدللہ بچپن سے ہی مجھے شوق تھا نعت پڑھنے کا۔ پھر گھر کی طرف سے سپورٹ تھی، ابو کو بہت شوق تھا کہ بیٹا میرا نعت خوان بنے۔ وہی محفلوں میں مجھے لے کر جاتے تھے اور مجھ سے نعتیں پڑھواتے تھے اور مجھے سکھاتے بھی تھے۔ بس وقت کے ساتھ ساتھ پھر ایسے ہی شوق بڑھتا چلا گیا اور الحمدللہ آپ کے سامنے پوری دنیا مجھے سنتی ہے اور بہت دعاؤں سے نوازتے ہیں سارے۔ جی ریسکیو میں ہزاروں کی تعداد میں ورکرز کام کرتے ہیں، لیکن جو شہرت آپ کو ملی ہے وہ شاید ہی کسی اور کو ملی ہو۔ اس کی وجہ کس کو قرار دیتے ہیں آپ؟ جی سب سے پہلے تو انسان کے کام کسی بھی کام میں ہو اس کو اخلاص چاہیے، اس میں نیک نیتی کے ساتھ وہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ کام ہی ایسا ہے کہ اللہ رسول کی رحمت جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے کریڈٹ میں دوں گا اپنے محکمے کو، ریسکیو 1122 کو، جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور اس کی بدولت میں آج اس مقام تک ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرے والدین کی دعا جو ہے وہ شامل حال ہے میرے، اور اس کی بدولت مجھے یہ اپنے پورے ڈپارٹمنٹ میں یہ مقام مجھے حاصل ہوا ہے۔ جی اسامہ بھائی، ہمیں یہ بتائیے کہ جو پہلی ویڈیو آپ کی وائرل ہوئی وہ کس طرح سے وائرل ہوئی؟ بابر بھائی، میری پہلی ویڈیو جو ہے وہ اتفاقیہ طور پہ ہی وائرل ہوئی۔ کوئی میرا اتنا لمبا چوڑا پلان نہیں تھا، ایسے ہی بس اسی گاڑی میں بیٹھا تھا اسی جگہ پہ، تو بس سامنے موبائل رکھ کے تو میں نے اپنی ویڈیو بنائی اپنی نعت سننے کے لیے خود ہی۔ تو اسے ایک دوست نے دیکھا تو کہتا کہ یار اسے اپلوڈ کرو، وہ میں نے اپلوڈ کر دی فیس بک پہ۔ تو وہ ایسی وائرل ہوئی کہ گھنٹوں میں، تقریباً 20 گھنٹوں میں وہ لاکھوں کی تعداد میں اس کی ویوز ہو گئے، اور اس سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملا۔ اور دوستوں نے کہا کہ اب اس طرح سے تم ہر روز نہیں تو ہر ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ لازمی کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کر تو اپلوڈ کیا کرو، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ۔ تو اس طرح سے بس اب تک سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ بہت لوگ عزت دے رہے ہیں۔ جی ہزاروں کی تعداد میں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے جو لوگوں کو ریسکیو کیا، دوران ریسکیو کبھی ایسا ہوا کہ کسی بندے نے آپ کو بولا ہو کہ بھائی میں تو آپ کا بڑا فین ہوں، میں آپ کی نعتیں سنتا ہوں؟ جی ہاں، اکثر اوقات اکثر جگہوں پہ جہاں ہم جاتے ہیں تو لوگ پہلے سے ہمیں تو خیر ہماری یونیفارم کو تو سارے جانتے ہیں، لیکن مجھے شخصی طور پر بھی جانتے ہوتے ہیں لوگ کہ ہاں یہ وہ بھائی ہے جس کی نعتیں ہم سنتے ہیں فیس بک پہ۔ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس بات سے، اور بڑی ان سے میں دعائیں لیتا ہوں، بڑی دعائیں دیتے ہیں لوگ مجھے۔ تو الحمدللہ کافی مریض بھی ایسے ہیں جو مجھے جانتے ہوتے ہیں، دیکھ کر بھی ان کو خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ وہ ریسکیو والا نعت خوان جو ہے وہ ہمیں لینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ جی اسامہ بھائی، ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ مشہور ہو گئے ہیں اور آپ کی جب ویڈیو وائرل ہو گئی ہے تو آپ کو کہاں کہاں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور کہاں کہاں سے آپ کو آفرز آئیں کہ یہاں پر آپ آ کر نعت پڑھیں؟ جی بابر بھائی، میں الحمدللہ اس ریسکیو ڈپارٹمنٹ سے پہلے بھی محفلوں میں جاتا تھا، نعتیں وغیرہ پڑھتا تھا، مختلف چینلز پہ میں پڑھ چکا ہوں، لیکن ریسکیو میں آنے کے بعد جو مجھے شہرت ملی ہے وہ بہت زیادہ ملی ہے۔ اس کے بعد مجھے ملک کی ہر شہر سے تقریباً کالز آتی ہیں، محفلوں پہ لوگ انوائٹ کرتے ہیں اور جانے کا موقع ملتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ سعودی عرب میں الحمدللہ جا چکا ہوں، میں ادھر نعت شریف پڑھ چکا ہوں، عمرہ کی ادائیگی کی ہے، سرکار کے روزے پہ حاضر ہو کر نعت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ سب ریسکیو میں آنے کے بعد ہے اور یہ ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد کا یہ کام ہے۔ یہ سارا کام اس کے بعد کا ہے۔ کبھی آپ کو ایسی آفر آئی ہے کہ آپ گانا گائیں یا پھر کوئی اور کسی پرفارمنس کے اندر آپ کو انوائٹ کیا گیا ہو؟ جی ہاں، کافی دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر گانا چاہو تو ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں آگے، لیکن یہ میرے اپنے دل کی بات بھی ہے اور میرے گھر والوں کی بات بھی ہے کہ نعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں مجھے کوئی صوفی کچھ چیز گانے کا موقع ملا، کوئی عارفانہ کلام گانے کا موقع ملا تو میں ضرور وہ پڑھوں گا، اور انشاءاللہ بس یہی ارادہ ہے۔ باقی فلمی گیت وغیرہ میں نہیں گاؤں گا اور وہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، نعت ہی پڑھنے کا ارادہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسامہ بھائی، جو نعت آپ کی وجہ شہرت بنی، جس ویڈیو سے آپ کو اتنی شہرت ملی اور جو ویڈیو آپ کی وائرل ہوئی،
उसके चंद इशार आप हमारे व्यूवर्स को और हमें भी सुनाएं। मैं सुना देता हूँ जी। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया। तैनू अरशां ते रब ने बुलाया ए, तैनू अरशां ते रब ने बुलाया ए, शान तेरे जिहा होर किन्ने पाया ए, शान तेरे जिहा होर किन्ने पाया ए, गूड़ी रब नाल तेरी ए कलाम सोहणिया, गूड़ी रब नाल तेरी ए कलाम सोहणिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया। और तेरे सदके जहान सारा बनिया, तेरे सदके जहान सारा बनिया, तेरे वास्ते कुरान सारा बनिया, तेरे वास्ते कुरान सारा बनिया, पाया तेरे जिहा किसे ना मकाम सोहणिया, पाया तेरे जिहा किसे ना मकाम सोहणिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया। और आए दर ते सवाली नू नहीं मोड़ दे, आए दर ते सवाली नू नहीं मोड़ दे, दिल किसे भी गरीब दा नहीं तोड़ दे, दिल किसे भी गरीब दा नहीं तोड़ दे, करा जिक्र तेरा फजरी ते शाम सोहणिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोहणिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मियाँ साहब का कलाम भी बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, अगर चंद इशारे उसके भी हो जाएं तो। जी ज़रूर। जे वेखा मैं अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे वेखा तेरी रहमत वल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले। ते चंगियां दा ते हर कोई बनदा, ते तू मंदियां दा वाली, चंगियां दा ते हर कोई बनदा, ते तू मंदियां दा वाली, एक वसीला नाम तेरे दा, मेरी चोली अमलों खाली, एक वसीला नाम तेरे दा, मेरी चोली अमलों खाली, ते खस खस जितना कदर न मेरा, खस खस जितना कदर न मेरा, हो साहिब नू वड्डियां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ओ महल चढ़ाया साइयां, मैं गलियां दा
کھوڑا تے محل چڑھایا سائیاں میں گلیاں دا روڑا کھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شعر میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. تے میں انا تے تلکن رستا تے دیوے کون سنبھالا او تکے دیون والے بوتے تے تو خط پکڑن والا. بہت شکریہ اسامہ بھائی آپ ہمارے ساتھ رہے. لیکن ایک جاتے ہوئے ایک سوال آپ سے لازمی پوچھیں گے. جب آپ یہاں پر فری ہوتے ہیں تو آپ کے دوست احباب فری ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کو کال نہیں آتی کسی کو ریسکیو کرنے میں تو آپ یہاں پر دوست احباب کے ساتھ مل کر نعت پڑھتے ہیں کچھ مطلب ماحول بناتے ہیں یہاں پر؟ جی ہاں بالکل جی. ہر وقت ہی الحمدللہ جب ہم فری ہوتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تو دوست مجھے فرمائش کرتے ہیں کہ ہم فلاں نعت سنائیں جی آپ یا فلاں کلام سنائیں تو ہم بیٹھ کے اپنی محفل جما لیتے ہیں. دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے اور حضور کا ذکر کی بس محفل چلتی رہتی ہے اور الحمدللہ اللہ نے اسی صدقے سے نوازا ہوا ہے. جی تو یہ ہیں محمد اسامہ خالد صاحب جو ریسکیو 1112 میں کام کرتے ہیں اور ان کی وجہ شہرت ہے نعت پڑھنا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.